औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहें उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तड़पते रहते हैं कि बस हम जल्दी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी दे लें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पे हाज़िर हो जाएं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि हमें तो रियाज़ुल जन्ना जाने का परमिट बार बार मिल जाना चाहिए, एक बार जाने से तो हमारी तसल्ली ही नहीं होती। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो ख्वाहिश के बावजूद मदीना मुनव्वरा जा ही नहीं पाते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे गालिब ने कहा था ना कि काबे के मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कैसे जाएंगे, हौसला नहीं है आका की बारगाह में। बहुत से ऐसे वाक़यात आप भी पढ़ते होंगे, बहुत नेक हस्तियाँ जिन्होंने सारी दुनिया का सफ़र किया, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने अंदर ये हौसला नहीं पैदा कर पाए कि आका की बारगाह में हाज़िरी दें। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कलाम जिनकी शायरी हम पढ़ते हैं तो कुरान पाक की तफसीर नज़र आती है, और जिन्होंने लिखा था कि तो गनी अज़हर तो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। कि अल्लाह तो दो आलम से गनी है और मैं फ़कीर हूँ। रोज़े महशर मैं अपने गुनाह छुपाने के लिए बहुत से बहाने घड़ूँगा, तो मेरे बहाने, मेरे उज़्र कबूल कर लेना। और अगर मेरा हिसाब लेना नागुज़ीर ही ठहरे तो निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा के मेरा हिसाब लेना, उनके सामने ना लेना। मैं उनको फेस कैसे कर पाऊँगा, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊँगा। आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, तो उन्हें भी नहीं हौसला हो पाता था कि मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दे पाएँ। आपको कुदरतुल्लाह शहाब वाला वाक़या भी याद होगा कि कैसे उनको अंजाइना शुरू हो जाता था, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट पेन। जैसे एक सीरत निगार हैं, तो उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हवाले से किताब लिखी। कहने लगे कि उसके बाद जब मैं गया मदीना मुनव्वरा, हालांकि इससे पहले कई बार जा चुका था, लेकिन किताब लिखने के बाद जब गया मदीना मुनव्वरा, तो अपने होटल से जब मैं मदीना मुनव्वरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ जा रहा था, तो मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। दिल चाहता था वापस पलट जाऊं। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुमने ये क्या लिख दिया, तुमने ये क्या बात कर दी है किताब में, तो मैं कैसे सामना करूँगा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नज़र शर्मिंदा शर्मिंदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा। तो ऐसी ही कैफियत होती है, एक मुजरिम की तरह इंसान को लगता है। लेकिन अपनी अपनी कैफियत हैं, आप ये देखिए। जैसे एक साहब रिसेंटली हज के लिए गए हुए हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि कहते हैं आपा एक अजीब बात हुई है। जब मैं अपने वतन से रवाना हुआ मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो मेरा दिल बड़ा ही गुदास था
اور بڑی رکت آ رہی تھی، بڑا کنیکشن مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیل ہو رہا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں اڑ کے پہنچ جاؤں. لیکن جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میری عجیب سی کیفیت ہے، جیسے بالکل خاموشی سی چھا گئی ہے. تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اللہ والے پھر سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیفیات میں نہیں الجھنا. جیسے ایک خاتون کی مجھے کال آئی، کہنے لگی کہ میں جب سے مدینہ منورہ آئی ہوں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے، میں بہت نارمل سا فیل کر رہی ہوں. میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں آقا کی یاد میں، لیکن میری کوئی ایسی کیفیت ہی نہیں ہے. کہتی میں نے اپنے آپ پہ امپوز کرنے کی کوشش کی کہ میں روؤں، آنسو آئے میری آنکھوں میں بھی، لیکن کہتی میں کامیاب نہیں ہو پائی. تو کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ تو اللہ والے سمجھاتے ہیں کیفیات میں نہیں الجھنا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں. اور پھر یہ سمجھاتے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو آپ وہاں داخل ہوتے ہی عرض کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مہمان حاضر ہیں. تو ایک مہمان کی طرح رہیں وہاں پہ، ہر ایک چیز میں اس چیز کا خیال رکھیں. ایک مہمان جیسے زیادہ مشقت میں نہیں پڑتا، آپ نے زیادہ مشقت میں نہیں پڑنا. اور یہ بھی ہے کہ اگر کہیں کوئی چیز ایسی آپ کو نظر آئے کہ جو بظاہر آپ کو لگے تھوڑی سی شاید آکورڈ ہے، یا پھر جیسے حج کے دنوں میں کوئی کسی کو کندھا مار کے گزر جاتا ہے، تھوڑا سا رش زیادہ ہونے کی وجہ، کہتے دل کو تنگ نہیں ہونے دینا، اور نہ کوئی کسی کے لیے کوئی رنجش دل میں پالنی ہے، نہ کوئی گلہ شکوہ آنا چاہیے. ہر چیز کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہے، دوسروں کو سپیس دینی ہے، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور آپ ان کے مہمان ہیں. وہ آپ کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین میزبان بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے. تو سوچ لیں کہ جو بھی کیفیات ہیں وہ بھی جیسا وہ چاہ رہے ہیں ویسی ہی ہیں. تو آپ نے اس میں خوش رہنا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا محسوس کرتے رہنا ہے، اور امیجن کرنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت رحمت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم یہ فیل کریں گے تو بس اچھی ایسی فیلنگ ہوگی. رونا، رکت طاری ہونا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، یہ جان لیجئے. ہاں، وہ بھی کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں جب ایسی رکت طاری ہوتی ہے کہ ہمارے آنسو رکتے ہی نہیں ہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ اس انداز میں توجہ فرماتے ہیں کہ ہماری ہچکیاں بن جاتی ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس روتے چلے جائیں. اس رونے میں بھی ایک عجیب سی لذت ہوتی ہے. لیکن جب ہم وہاں گئے ہیں اور ہم نے اپنا آپ آقا کے حوالے کر دیا اور ہم ان کی میزبانی میں ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں، تو جو بھی عطا ہو بس اس پہ خوش رہیں، مطمئن رہیں. وہ سب باعث برکت ہے، وہ سب باعث رحمت ہے، وہ سب باعث خیر ہے. تو بلا وجہ کی الجھنوں میں نہیں ڈالنا اپنے آپ کو، کیفیات میں نہیں الجھنا. بس یہ آپ سے کہنا ہے. اور جو اللہ والے سمجھاتے ہیں کہ جہاں بھی جگہ مل جائے بیٹھ جائیے. جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب کی بات مجھے یاد آتی کہ ممتاز مفتی نے کہا کہ کوئی وفد آ رہا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں آگے تک. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، میں نہیں. اور اسی طرح سے اصحاب صفا والے چبوترے پہ جب انہیں کہا گیا کہ بڑی جگہ ہے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، نفل ادا کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اس اپرچونٹی کو بھی اویل نہیں کیا. تو جو قرب والے ہوتے ہیں ان کا سوچ کا انداز یہ اور ہوتا ہے. وہ پھر سوچتے ہیں کہ جہاں بھی ہوں گے آقا کے لیے تو فاصلے میٹر ہی نہیں کرتے. تو بس جہاں میکسیمم ادب کا انداز اپنایا جا سکتا ہے بس وہاں پہ رہیے. جہاں میکسیمم ہم
یکسوئی کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خود کو پیش کر سکتے ہیں. بس اصل بات وہ ہے، کنیکشن کہاں زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، خوبصورت انداز میں کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. بس وہ انداز اپنانا ہے، ریچولز میں نہیں پھنسنا. پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہتی تھی اور کیا باتیں کرتی جا رہی ہوں آپ سے، لیکن بس جیسے اللہ اور اللہ کے حبیب چاہیں. نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہیں اس کو نواز دیں. یہ در حبیب کی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.